زندگی ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم خوشی کے مارے بادلوں سے بھی اوپر اڑ رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ناقابل یقین حد تک اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم زمین پر آ گرتے ہیں اور اتنا نیچے چلے جاتے ہیں کہ ہم واپس اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم مایوسی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس تمام اکیلے پن میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب کوئی بھی ہمیں نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ایسے وقت میں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری مادی زندگی بہت دشوار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی بھی سنگین مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اس پر قابو پانے کے بارے میں سوچتے ہوئے شیطان آ جاتا ہے۔ وہ اسے ایک سنہرا موقع سمجھتا ہے اور آپ کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب تم تبدیل نہیں ہو سکتے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے ایسے ہی چلنے دو۔ وہ ایک کے بعد ایک فریب دینے والی باتیں کرتا ہے تاکہ آپ خدا پر امید کھو بیٹھیں۔ پھر وہ کہتا ہے، دیکھو تم نے زندگی میں کبھی ایک بھی فرض ادا نہیں کیا، تم ایک ایسے انسان ہو جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تم ایک ایسے انسان ہو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا تم اس گندگی سے باہر نکل سکو گے؟ وہ مزید کہتا ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب توبہ میں بہت دیر ہو گئی ہے، تم سینکڑوں مرتبہ اپنی توبہ توڑ چکے ہو۔ جب تم ایک ایسے انسان ہو تو تم کیسے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہو؟ تم خدا کو اپنا چہرہ کیسے دکھا سکتے ہو؟ تو کوئی انسان مایوس کیسے ہوتا ہے جب کسی شخص کے مذہبی زندگی اور اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے؟ وہ جہنم کی وجود اور اس کی سزاؤں کا تصور کرتا ہے، پھر چونکہ وہ اپنی عبادات کے فرائض کو پورا کرنے میں ناکام رہا، لہٰذا وہ جہنم کے خوف اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح نا امیدی سے شروع ہونے والا مزاج بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دین میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا کہنا خود ایک گناہ ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نہ کہ یہ کہ شیطان کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمیں معاف کرنا شیطان کا کام نہیں ہے۔ ہمیں شیطان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت نے معاف کرنا ہے، اور وہ یوں فرماتا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 53، اے میرے بندوں، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ میرے بھائی میری بہن، کیا آپ کوئی ایسے انسان ہو جو ایمان کے بغیر مر گیا ہو؟ نہیں، آپ مرے نہیں ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں۔ اگر ہم آپ کے تمام گناہوں کو جمع کر لیں، یہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں گرنے والے ایک گندے قطرے کے برابر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی رحمت لامحدود ہے۔ ہمارا خدا کیا فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں یوں فرماتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے رب کی طرف چلو، اپنے رب کی طرف صرف چل کر ہی نہیں بلکہ دوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ آپ کے لیے رحمت کا سمندر کھول دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس نے آپ کو کوئی درخت نہیں بنا دیا، نہ ہی اس نے آپ کو جانور بنایا، بلکہ اس نے آپ کو ایک انسان کے طور پر پیدا کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں، اس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے،
آپ ایک ایسے انسان بھی ہو سکتے تھے جس کی زندگی صرف 10 دن ہوتی اور وہ ہسپتال کے بیڈ پر موت کا انتظار کر رہا ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، اس نے آپ کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے بھائی، اس پر یقین رکھو، میری بہن یقین رکھو، یہ مان لو۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم سچے مومن ہو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں اور کھلے دل سے توبہ کروں، جائے نماز پر اتنے آنسو بہاؤں کہ وہ آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ بھائی، اللہ اس وقت آپ کی بات سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاؤں گا، لیکن یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں، مجھے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لینے دیں، مجھے زندگی میں کچھ حاصل کر لینے دیں، یا آپ کہہ رہے ہوں میں شادی کر کے زندگی کو کسی ترتیب پہ لاؤں، یا شاید کوئی اور بہانہ ہو، اسے ٹالتے رہیں۔ بھائی، آخر کب تک ٹالیں گے؟ یقین جانیں یہ ٹال مٹول کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بالآخر جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو شیطان آپ کو کہے گا، تم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، تم اس عمر تک خدا کو بھولے رہے ہو، اب تمہاری عمر 60 سال ہو گئی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ اس طرح شیطان آپ کو دوبارہ مایوسی میں مبتلا کر دے گا۔ آج بھی قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو کہتے تھے کہ وہ شادی کے بعد نماز شروع کر دیں گے۔ بھائی، اٹھ کھڑے ہوں، ان تمام سالوں میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ مایوسی کی گڑھے سے باہر نکلو، ابلیس سے کہہ دو، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، روتے رہو، میں تو اب صرف اپنے رب کی بات مانوں گا۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی آپ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں گے، یا آپ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ اب اپنی زندگی دوبارہ شروع کر رہا ہوں؟ بھائی، اٹھ کھڑے ہوں اور نا امیدی کے گندے کیچڑ کو اتار پھینکیں۔ اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ کہنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ تکبیر کہیے، اللہ اکبر۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔